بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کی نماز کا صحیح اور سنت طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہے۔ نیت اس طرح کریں گے کہ میں 2 رکعت عید کی واجب نماز 6 زائد واجب تکبیرات کے ساتھ اللہ کے واسطے اس امام کے پیچھے ادا کر رہا ہوں۔ میرا رخ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیے اور باندھ لیجئے۔ اس کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا کیا ہے؟ وہی ثنا جو نماز میں پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ جب ثنا مکمل ہو جائے تو اس کے بعد 3 ایکسٹرا تکبیریں ہوں گی، کیونکہ ہم نے ابھی نیت کرتے وقت یہ کہا ہے 6 زائد واجب تکبیرات کے ساتھ یہ ادا ہوگی نماز۔ تو پہلی رکعت میں 3 تکبیریں ہوں گی اور دوسری رکعت میں 3 تکبیریں، کل 6 تکبیرات ہوں گی جو ایکسٹرا ہیں اور واجب ہیں۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ ضروری ہیں۔ اب سمجھیے کہ اب ایسی صورت میں سب سے پہلے ہم ثنا پڑھ لیے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ یہ ایکسٹرا تکبیر تھی، پہلی تکبیر۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دوسری مرتبہ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ یہ دوسری تکبیر تھی ایکسٹرا تکبیر میں سے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے۔ اس بار اس لیے باندھیں گے کہ ہم کو آگے ابھی قرات کرنی ہے۔ اب ہاتھ باندھنے کے بعد 3 تکبیریں ایکسٹرا ہو چکی ہیں، لہٰذا اب ہم کو قرات کرنی ہے۔ اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو قرات کی ضرورت نہیں ہے، چپ چاپ کھڑے رہیے۔ امام صاحب قرآن پڑھیں گے، آپ سنتے رہیے غور سے۔ امام صاحب سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر کوئی سی بھی سورہ پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع کو جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کو چلے جائیں گے۔ اب رکوع میں جانے کے بعد ویسے ہی عام نمازوں میں، دوسری نمازوں میں جیسے آپ رکوع کرتے ہیں ویسے ہی رکوع کرنا ہے۔ رکوع میں وہی دعا جو سبحان ربی العظیم، وہی تسبیح پڑھنی ہے جو اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے۔ پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اور آپ اگر امام ہیں تو یہ کہیں گے، اگر مقتدی ہیں تو آپ کھڑے ہو جائیں گے امام کے پیچھے چپ چاپ۔ کھڑے ہونے کے بعد ربنا ولک الحمد، اس طرح یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سجدے کو جائیے گا۔ پہلا سجدہ، سجدے میں وہی تسبیح جو سبحان ربی الاعلی، وہی تسبیح پڑھنی ہے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، طاق عدد جو بھی آپ سے ہو سکے۔ اس کے بعد پھر ایک سجدہ ختم، بیٹھیں گے، دوسری مرتبہ سجدے کو جائیں گے، پھر ویسے ہی سجدہ جو عام نمازوں میں ہم سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پہلی رکعت ہو گئی ہماری، تو ہم اب دوسرے سجدے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، لہٰذا 1 رکعت کمپلیٹ ہے۔ اب دوسری رکعت میں کیا کرنا ہے؟ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا ہے۔ سب سے پہلے جیسے کھڑے ہوں گے ویسے ہی ہاتھ باندھے رہیں گے۔ آپ سب سے پہلا کام امام صاحب کا ہے قرآن کی تلاوت کرنا، قرات کرنا، اور آپ کا کیا کام ہے جو امام کے پیچھے ہیں؟ ان کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کو چپ چاپ سنتے رہیں گے۔ اس کے بعد سب سے پہلے دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی سب سے پہلے قرات ہوگی، یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورہ ملائیں گے۔ اب اس کے بعد ایکسٹرا تکبیریں ہوں گی، اس کو سمجھیے کیسے۔ سب سے پہلے قرات کے بعد، قرآن کی تلاوت کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ ملانے کے بعد اب ایکسٹرا تکبیر کیسے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ یہ پہلی تکبیر تھی دوسری رکعت کی۔ ٹوٹل 6 تکبیر کہنا ہے ہم کو۔ 6 تکبیر میں سے 3 تکبیر ہم پہلی رکعت میں کہہ چکے ہیں۔ اب دوسری رکعت میں 1 تکبیر اور ہو گئی، لہٰذا 4 تکبیریں ہماری ہو گئیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے بعد پہلی تکبیر ہو گئی، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے، چھوڑ دیے، دوسری رکعت کی پہلی تکبیر تھی۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، یہ دوسری تکبیر تھی، دوسری رکعت کی دوسری تکبیر۔ پھر سے تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، لٹکا دیں گے، یہ تیسری تکبیر تھی۔ لہٰذا پہلی رکعت میں 3، دوسری رکعت میں 3، 6 تکبیریں مکمل ہو گئیں جو واجب اور زائد تھیں۔ زائد کا مطلب ہے عام نمازوں میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں ان میں یہ تکبیریں ہوتی نہیں ہیں، اس لیے اس کو ایکسٹرا تکبیریں، زائد تکبیریں کہتے ہیں۔ لہٰذا جب ہماری 6 تکبیر ہو گئی تو اب تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایکسٹرا تکبیریں۔ اب تکبیر کہیں گے، لیکن کیسے کہیں گے؟ کس کے لیے کہیں گے؟ اب رکوع کے لیے کہیں گے۔ جب 3 تکبیر ہم کہہ چکے ہیں دوسری رکعت میں، جیسے میں بتا چکا ہوں، ہاتھ اٹھا کے چھوڑنا 3 بار، اب اس کے بعد ہم کو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کو جانا ہے۔ جب رکوع کو جائیں گے ہم،
اس میں بھی اللہ اکبر کہیں گے. یہ چوتھی تکبیر ہے لیکن یہ تکبیر ایکسٹرا نہیں ہے, رکوع کی تکبیر ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسی صورت میں ہم جو رکوع کو تکبیر کہتے ہوئے جائیں گے اس تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. جو ہاتھ اٹھاتے تھے, چھوڑتے تھے, باندھتے تھے, اس میں یہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایکسٹرا تکبیر نہیں ہے, یہ رکوع کی تکبیر ہے. لہٰذا اس میں ہاتھ اٹھائیں گے نہیں اٹھائیں گے, کیا کریں گے؟ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, کیونکہ یہ چوتھی مرتبہ تکبیر دوسری رکعت میں جو ہو رہی ہے یہ رکوع کی تکبیر ہے. لہٰذا رکوع میں جائیں گے, پھر ویسے ہی رکوع کریں گے, سجدہ کریں گے, دونوں سجدے کے بعد بیٹھیں گے, اتحیات پڑھیں گے, درود شریف پڑھیں گے, دعائے معصورہ پڑھیں گے, پھر سلام پھیر دیں گے امام صاحب کے ساتھ ساتھ. ایک چیز یاد رکھیے گا, یہ جو 6 تکبیریں ضروری ہیں, اس میں خیال رکھنا ہے کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ صرف ہاتھ اٹھاتے رہتے ہیں, باندھتے رہتے ہیں, وہ تکبیر نہیں کہتے ہیں, بلکہ امام کے پیچھے بھی نماز پڑھنے والے کے لیے واجب ہے وہ بھی ان زائد تکبیرات کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے تکبیر بھی کہے, ورنہ نماز اس کی بیکار ہو جائے گی, واجب چھوٹ جائے گا نماز میں. تو نماز اس کی ہو تو جائے گی, لیکن اصل اعتبار سے ثواب میں جو کمی ہے وہ سب نماز آپ کی ہونے کی طرح نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے.